بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں سحری کے بعد یہ عمل کرے، انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔ رمضان کا یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ رمضان میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے صدقے آپ کو اولاد عطا کریں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری ان باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سنیے گا۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کے صدقے اولاد عطا کریں گے۔ سب شادی شدہ جوڑوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک انہیں شادی کے بعد نیک صالح اولاد ضرور عطا کرے، یعنی کہ اپنے خزانوں میں سے ہمیں اولاد عطا کرے۔ اور جن کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، 5 سال، 10 سال، 15 سال، جتنے بھی سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ پاک نے 10 سال بعد ان لوگوں کو اولاد دی، 4 بیٹے دیے، جو کہ ہم نے ان کو وظیفہ بتایا تھا۔ ان لوگوں نے یہ وظیفہ کیا۔ اللہ پاک نے انہیں اسی سال ان لوگوں نے وہ وظیفہ کیا۔ اللہ نے اسی سال 4 بیٹے عطا کیے۔ انہوں نے بیٹوں کے نام رکھے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو اولاد دے، آمین۔ یہ رمضان المبارک کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیب کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے سحری سے تقریباً 10 سے 15 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد اول آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اور 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔
جب آپ یہ مکمل پڑھ لیں تو آپ نے سجدے میں جا کر اللہ سے رو کر عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے، رو کر دعا کرنی ہے، رو کر خوب دعائیں مانگنی ہیں اولاد کے لیے، اور دعا مانگ کر سجدے سے اٹھ کر پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اولاد کے لیے۔ جب آپ دعا ختم کریں گے تو اس کے بعد سحری کر سکتے ہیں، اور سحری کرنے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ کمنٹس میں اللہ اکبر لازمی لکھیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔